لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، منکر من القول وزورا، ایک اس نے غلط بات کی اور جھوٹ بولا ہے۔ لیکن چونکہ اس نے ایک جرم کیا ہے کہ اس اپنی بیوی کو بلا وجہ ماں سے تشبیہ کیوں دی۔ اب دیکھیں عورت کا مقام کہ ایک عورت کو کہہ بیٹھا، غصے میں آ گیا، جذبات میں آ گیا، خوشی سے تو کوئی بھی نہیں کہتا، خوشی سے کون کہتا ہے کہ تم میری ماں ہو، کہا تو غصے میں ہی ہوگا نا، غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، کسی وجہ سے غصے میں آنے کے بعد وہ کہہ بیٹھا، لیکن اس کہنے کی اللہ نے کہا کہ سزا ہے اس پر۔ ہاں اگر اس نے ماں کہہ دیا اور ہمیشہ کے لیے بیوی کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، حرام ہو گئی، جان چکی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ لیکن اگر یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ پھر بیوی بھی میری بیوی رہے اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ بھی ہضم ہو جائے، تو ہم نہیں ہضم ہونے دیں گے۔ اس نے کیوں ایک عورت کی توہین کی؟ تو اس کے لیے سزا ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ تحریر رقبۃ، ایک غلام خرید کر کے آزاد، ایک غلام خرید کرے اور آزاد کرے۔ ایک غلام کتنے کا ملے گا؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ اٹھ لینا ہے، وہ 5-8 ہزار میں مل جائے گا۔ یعنی ایک عورت کو جو اللہ نے بیوی بنا کے حلال کی تھی، صرف کہہ دیا تم حرام، ماں کہنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ حرام۔ اس پر جرم کی سزا کیا ہے؟ فرمایا تحریر رقبہ، غلام لے کے آزاد کرو۔ اچھا جی، اب غلام کہاں؟ اب غلام تو ہے کہیں نہیں، نہ جہاد رہا نہ غلام رہے، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ غلام کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ نوکر رکھ لو، وہ غلام بن جائے، وہ اب بن جائے۔ اگر وہ غلام نہیں خرید سکتا، اور یا یہ ہے کہ غلام خریدنا چاہتا ہے لیکن ہے ہی نہیں، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے، کیوں؟ روزہ رکھے گا تو صبر سیکھے گا نا، روزہ رکھے گا تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھے گا، اور روزہ رکھے گا تو اس کی قوات حیوانیہ جو ہے وہ مغلوب ہوں گی اور قوات ملکیہ جو ہے وہ غالب آئیں گی۔ روزہ رکھے گا، اس بیوی سے دور رہے گا نا، 2 مہینے متواتر روزے رکھنے ہیں، تو اب 2 مہینے کے روزے رکھے، اس نے غلط لفظ منہ سے کیوں نکالا؟ اچھا، اتفاق یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پہ بوڑھا آدمی، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے وہ بیمار ہے کسی ایسی بیماری میں کہ اس کو لازماً کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے یا کچھ نہ کچھ دوائی لینی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور یہ کب کھلائے؟ یہ کفارے سے من قبل ان یتماسا، اس بیوی کو ہاتھ نہ لگائے، چھوئے نہیں جب تک سزا نہ مکتے۔ کیوں کہا ہے اس نے بیوی کو حلال کو حرام کیوں کیا؟ کیوں توہین کی اس نے اپنی بیوی کی؟ کہ ساری زندگی اس نے اس کے ساتھ گزاری ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کی اولاد کی ماں ہے، وہ اس کے لیے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، اور وہ اس کو حرام کر رہا ہے۔ جب چاہو حرام کر دو، جب چاہو حلال کر دو، کھیل ہے۔ تم نے عورت کو ایک گڑیا سمجھ رکھا ہے، تم نے عورت کو پتلی تماشا سمجھا ہوا ہے، تم نے عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا ہے کہ جب چاہا پہن لیا اور جب چاہا پاؤں سے پھینک دیا۔ نہیں، عورت کا تو ایک مقام۔ جب قرآن نازل ہوا، سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی خولہ کو بلاؤ، بھئی اللہ کا قرآن آ گیا۔ بی بی خولہ کو بھی بلایا گیا اور اس کے خاوند کو بھی بلایا گیا، تو حضور نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور فرمایا کہ بھئی اے غلام آزاد کرو۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ یا رسول اللہ، غلام تو میرے پاس نہیں ہے، میری اپنی گردن ہے، یہ میں پیش کر سکتا ہوں، غلام کہاں سے گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں دن میں 3 دفعہ نہ کھاؤں نا تو میں بے ہوش ہو جاتا، مجھے تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، مجھے 3 دفعہ کم از کم دن میں کھانا پڑتا ہے، تو یہ روزے رکھنا تو میرے لیے مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، پھر آخری نرم سزا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ تو اپنے گھر میں روٹی نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کا حکم تو میرے سر آنکھوں پر ہے، لیکن یا رسول اللہ میرے تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ پھر بھی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ انا اساعد ہوں، چلو کچھ میں بھی مدد کر دوں گی اس کو مسکینوں کو کھانا کھلانے میں۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو، کچھ تم مدد کر دو کچھ میں مدد کر دیتا ہوں تاکہ کفارہ ادا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ میں یہ احکام ذکر فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ ایک عورت کو تکلیف، اور پھر قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ بن گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی مسلمان غصے میں آ کے اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے یا بیٹی کہہ بیٹھے یا بہن کہہ بیٹھے تو ایک رستہ تو نکل آیا، وہ ہمیشہ کے لیے تو حرام نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو سورۃ مجادلہ میں اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے سورت پڑھی، جو آیات مبارک پڑھی ہیں، چونکہ یہ بھی تحریم کا واقعہ ہے، حرمت کا واقعہ، اور وہ بھی تحریم کا واقعہ۔ اس سورت کا نام مجادلہ ہے اور اس سورت کا نام تحریم ہے۔ گو الحمدللہ اس درس کا کچھ حصہ سب سے پہلے درس میں ہم نے شروع کیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ ضبط تسجیل میں نہ آ سکا، تو اس لیے اس کو بعض باتیں جو ہیں وہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ تحریم نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی تم کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ اپنی بیویوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تو بخشنے والے ہیں، اللہ تو مہربان ہیں۔ اب اس کے بارے میں واقعات جو ہیں مفسرین کرام نے زیادہ تر مشہور واقعات میں سے 2 واقعات کا ذکر کیا۔ ایک واقعہ تو اس میں یہ ہے کہ ایک بی بی تھی، حضور کی باندھی تھی، حضور کی کنیز تھی، ان کا نام تھا بی بی ماریہ قبطیہ۔ ملک مقوقس نے، ملک اسکندریہ نے سرکار دو عالم کو وہ بطور ہدیہ وہ کنیز بھیجی، جس کو حضور نے قبول فرما لی۔ اب یہ مسئلہ بھی دماغ میں ایسا سے تھوڑا مختصر طریقے سے میں عرض کر دوں کہ یہ بھی مستشرقین اور اعداء اسلام نے اسلام کے خلاف بے انتہا پراپگنڈا کیا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کے مذہب میں تو ہے کہ عورتوں کو باندیاں بنا لو، ایک ایک گھر میں 100 باندیاں رکھو، بادشاہوں کے حرم میں 100 باندیاں ہوتی ہیں، اور باندی جو ہے جی وہ ان کے لیے نکاح کے بغیر بھی ان کے لیے حلال ہے، جس کی لڑکی کو چاہیں باندی بنا لو، جس کو چاہیں قریب بنا لو۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی دشمن جو ہے نا وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا، وہ تو ایک اعتراض کرتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ پردے کے مسئلے پر کہ بھی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو ایک مذہب بیزار انسان نے ایک اخباروں میں مضمون لکھا۔ اس نے کہا کہ جی ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے، اگر یہ مولوی پردے والا مصیبت نہ بناتے تو یہ واقعہ تو پیش نہ آتا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک آدمی کی 2 بیٹیوں کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی، اور یہ ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے، بچیاں دونوں جوان ہیں، موقع ہے تو والدین سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک ہی دفعہ خرچ ہوگا، ایک ہی دفعہ دعوت وغیرہ مہمانوں کو کھلانی پڑے گی، اور دونوں بچیوں کا مسئلہ جو ہے اللہ آسان کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک آدمی کی 2 بیٹیاں تھیں اور اس نے ان دونوں کا نکاح کر دیا، شادی ہو گئی، اور اتفاق بھی ایسا تھا کہ آگے بھی دونوں بھائی تھے، ادھر بھی دونوں بہنیں تھیں۔ اور پرانے دور میں یہ ہے کہ لڑکیاں بھی باپردہ تھیں اور ان کو ڈولی میں بٹھا کے لے جایا جاتا تھا کہ بھئی وہ لڑکی جو تھی وہ آگے ڈولی میں بیٹھ جاتی تھی، وہ کہار جو ہے ڈولی پکڑ کے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے، آگے اگر گاڑی ہے یا بس ہے یا ٹرین ہے وہاں پہنچائی اور پھر وہ چلے گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ وہ عورتیں باپردہ تھیں
اور ان کا جو ہودج تھا اس کو پردہ چاروں طرف سے کپڑا لپیٹ کے پردے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا. لہذا اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بھائی کی بیوی جو تھی وہ دوسرے کے گھر پہنچ گئی اور دوسرے بھائی کی بیوی جو تھی وہ پہلے کے گھر پہنچ گئی. وہ دلہنیں بدل گئی ہیں, دلہنیں تبدیل ہو گئیں اور پہلے دونوں نے دیکھا نہیں تھا. تو اگر پردہ نہ ہوتا تو یہ مصیبت نہ بنتی نا, ہر بیوی اپنے شوہر کے گھر میں جاتی. اب پردے پر اعتراض کرنے کے لیے کہاں سے بیچارہ دور کی کڑی جو ہے وہ ڈھونڈ کے لے آئے. اسی طرح جب عداوت ہو نا دل میں تو پھر مسئلے بنائے جاتے ہیں. وہ ہمارے ہاں ایک بلوچوں میں مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کی شادی کی دعوت تھی, تو اب اس کو بھی وہ دعوت نامہ آیا ہوا تھا اور اس نے سوچا کہ شادی پہ جانا ہے تو وہاں رواج ہوتا ہے کہ نیندرا شندرا بھی دینا پڑتا ہے. میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں, میں جاؤں گا تو کیا دوں گا. تو گھر کے باہر سے آ کے اس نے جناب دیوار کھٹکھٹائی. انہوں نے کہا کون ہے؟ آج کل اچھا جی کون ہے؟ پھر جا رہے ہیں ہم سامنے. کون ہے؟ جانتے نہیں ہم کون. واپس چلا گیا. ہم نے کہا بھی شادی پہ کیوں؟ نے کہا جی آئے دروازہ کھٹکھٹایا. ہم نے کہا کون ہے؟ ہم تو پھر کون ہو گئے نا, پھر کیا ہم شادی میں. تو اس طرح جب دلوں میں عداوتیں ہوں, بغض ہوں, تو اسلام کے خلاف کہانیاں بنائی جائیں. جیسے ایک اور بڑے پڑھے لکھے مولوی صاحب نے ایک اور مسئلہ بنایا. اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ متع حلال ہے. اب وہ آدمی تھا بڑا, جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں لبرل, جسے آپ کہتے ہیں بڑا ماشاءاللہ سوشل لبرل, اور بڑا وسیع ظرف اور وسیع, بڑا پڑھا لکھا. اب وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ سنی ناراض ہوں, یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ شیعہ ناراض ہوں, کیونکہ یا تو فریق بن جاتا ہے نا اگر وہ مسئلہ بتاتا کہ روافظ کے نزدیک چونکہ متع حلال ہے, بلکہ بعض اقوال میں تو ان کے نزدیک متع جو ہے وہ عبادت ہے, صرف حلال نہیں بلکہ عبادت. اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک متع جو ہے وہ حرام ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ نے دو چیزیں حلال کی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ ہم لفروجہم حافظون, وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, ہاں مگر اپنی بیویاں یا ان کی باندیاں, ان دو کے لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ورنہ فمن ابتغى وراء ذلک, ان کے علاوہ اور کوئی چیز ڈھونڈو تو وہ حد سے نکلنا ہے, وہ حرام. تو صرف حلال دو چیزیں رہ گئی, یا بیوی یا باندی. اور متع والی نہ بیوی بنتی ہے نہ باندی بنتی, باندی تو ہے نہیں. بیوی اس لیے نہیں بنتی کہ رات گئی بات گئی, نہ وہ خامد کی وارث بنتی ہے نہ خامد اس کا وارث بنتا ہے, تو وہ بیوی بھی نہیں بنتی. تو اس لیے جب اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی رائے میں, چونکہ آپ کا بہت مطالعہ ہے, وسیع المطالعہ آدمی ہے, آپ نے بڑی دنیا میں علم حاصل کیے ہیں, آپ کی رائے میں کیا خیال ہے کہ متع حلال ہے یا حرام؟ تو اس نے کہا بھی اب اس کا حل کیا نکالوں. اس نے کہا ہاں بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور وہ کشتی طوفان میں آنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے, اور کسی کشتی کے ایک تختے پر ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان لڑکا آ جائیں, اور وہ تیرتے تیرتے بہت دور آبادیوں سے دور کسی کنارے سے جا لگے, اور وہاں کوئی متنفس بھی موجود نہ ہو, اور یہ دونوں نوجوان ہیں, لڑکی بھی جوان ہے اور لڑکا بھی جوان ہے, خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو جائے, تو اس حالت میں وہ متع کر سکتے, تاکہ بھئی زنا تو نہ کریں, کم از کم متع کریں. تو متع کی جواز کی صورت بھی نکال لی, اور ایک یعنی اب صرف ایک مسئلہ ثابت کرنے کے لیے پہلے تو ایک فرضی دریا بنایا, اس میں ایک فرضی کشتی تیرائی, اس میں پھر جناب سواریاں بٹھائی, اور جب کشتی ٹوٹی تو پھٹے پہ ایک لڑکی اور لڑکا, اور وہ بھی دونوں نوجوانوں کو بٹھا دیا, بوڑھے بوڑھوں کو بھی نہیں بیٹھنے دیا. میں نے اس سے خود پوچھا تھا جب زندہ تھے, میں نے کہا جی اگر اس پھٹے پہ بہن بھائی آ جائیں تو وہ کیا کریں؟ کہنے لگا بس آپ لوگ جو ہے نا بڑے تنگ نظر ہیں, آپ تو حرام سمجھتے ہیں نا, اس لیے مکی صاحب آپ ناراض رہے. میں نے کہا نہیں, ناراضگی کی بات نہیں,
آپ نے بھی تو ایک فرضی کشتی بنائی ہے، میں بھی بہن بھائی بنا کے فرضی بٹھا رہا ہوں، فرق تو کوئی نہیں، لیکن وہ کیا کریں؟ اگر ان دونوں کو نعوذ باللہ شہوانی جذبات میسر آ جائیں تو کیا وہ بھی بتا کر لیں آپس میں؟ تو میں نے کہا اگر آپ یہ فرضی کہانی ہی نہ بناتے تو کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی اعتراضات کرنے کی۔ تو اب کہاں کس کی ڈولیاں اٹھی تھیں، وہ کون آدمی تھا، کس کی بیٹیاں تھیں، کون شوہر تھے، کون لڑکیاں تھیں، کوئی پتہ نہیں، صرف اس نے پردے سے بغض نکالنا تھا۔ لیکن اسلام کی تعلیمات ہوتی تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نکاح سے پہلے شوہر دیکھ لے اپنی اس مخطوبہ کو، اور لڑکی جو ہے وہ بھی شوہر کو دیکھ لے، اگر وہ حدیث پہ عمل کرتے تو ڈولیاں بدلنے کی تکلیف ہی نہ ہوتی۔ جب وہ اپنے گھر میں جا کے دیکھ دو کہتے تم تو میری بیوی نہیں ہو، میں نے تو دیکھا ہوا ہے اپنی بیوی۔ تو اگر تم اسلام پہ عمل نہ کرو، تم اسلام کے احکام کو مذاق بناؤ، تو پھر فرضی کہانیاں تو نہ بناؤ کہ فرضی کہانیاں بنا کے اسلام پر اعتراض کرو۔ تو اب یہ واقعہ جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ باندی کا بھی بہت بڑا طوفان ہے کہ جی مسلمان مسلمان مسلمان، ان کا تو حضرت کام ہی یہ ہے کہ یہ بس یہ گوشت کھاتے ہیں اور عورتوں کو گھروں میں رکھتے ہیں، ان کے حرم جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی پوچھے تو کہہ دیتے ہیں جی باندی ہے باندی ہے باندی ہے باندی، اور ہمارے لیے باندی حلال۔ لیکن یہ اسلام پہ کتنا بڑا الزام ہے۔ آج اس دنیا میں جس دور میں آپ بیٹھے ہیں، کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں یعنی پوری دنیا جو ہے وہ گویا کہ ایک بستی بن کے رہ گئی۔ وسائل اعلام نے ہمیں اتنا ایک دوسرے سے ملا دیا ہے کہ مشرق سے مغرب کی خبر ایک سیکنڈ میں ہمیں مل سکتی ہے۔ آج آپ 57 اسلامی ملکوں میں 1 ارب 37 کروڑ اسلامی ملکوں میں ایمان سے بچائیں، مجھے ثابت کر کے دیں کہ کتنی کنیزیں ہیں۔ بات دلائل سے کریں، اعتراض سے نہیں، بات دلائل سے کریں۔ ہمیں مثال کے طور پر بھی ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان، اسی طرح آپ دیکھیں تقریباً 16 17 یا 18 کروڑ کے قریب پاکستان میں مسلمان، اسی طرح تقریباً بنگلہ دیش میں مسلمان، اسی طرح تقریباً آپ آگے چلتے آئیں، خلیج میں آ جائیں، آگے جائیں، انڈونیشیا جائیں، ملیشیا جائیں، چلو جس ملکوں کو آپ جانتے ہیں، آپ انڈیا کے رہنے والے، مجھے بتائیں کس مسلمان کے گھر میں باندھی ہے ٹھنڈے دل سے بغیر کسی گرم ہونے کے؟ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں مجھے بتائیں کہ 18 کروڑ کی آبادی میں کتنے بڑے لوگوں کے گھروں میں باندیاں ہیں؟ تو بلا وجہ اسلام پہ اعتراض کرنے کا کیا معنی ہے؟ جہاں تک باندیوں کی حلت کا مسئلہ ہے تو بات سمجھیں کہ اگر 2 قومیں جنگ لڑتی ہیں، مثلا مسلمان اور یہودیوں کی جنگ ہو گئی، یا مسلمان اور عیسائیوں کی جنگ ہو گئی، یا مسلمان اور ہندوز کی جنگ ہو گئی، اب لازمی بات ہے کہ جنگ میں ایک فاتح ہوگا، ایک مفتوح ہوگا، چونکہ جنگ ہوتی ہے ایسے الحرب سجال بیننا و بینہم۔ حضور نے فرمایا جنگ جو ہے یہ تو ایک ڈول ہے، کبھی ان نے کھینچ لیا، کبھی ہم نے کھینچ لیا، کبھی ہم جیت گئے، کبھی وہ جیت گئے، یہ تو جنگ ہے، جنگ تو ہار جیت ہوتی ہے۔ اچھا اگر مسلمانوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے فتح دے دی تو اب جو ان کی زمینیں ہیں، مال ہے، ملک ہے، وہ تو اموال غنیمت بن گئے۔ اب ان کے جو نوجوان قیدی ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ قید میں آ گئیں، اب اس کے بارے میں آپ عدل سے انصاف سے فیصلہ کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو دشمن کے آدمی ہیں، کیا ہم ان کو قتل کر دیں؟ یہ عدل ہے؟ جب وہ قید ہو گئے یا سرنڈر ہو گئے، شکست کھا گئے، تو اب جو بیچارے نہت سے قیدی ہمارے ہاتھ میں سب قیدی ہم قتل کر دیں، یہ عدل ہوگا؟ یہ انصاف ہوگا؟ اچھا اگر ہم ان کو قتل نہ کریں تو کیا کریں؟ کہیں جی جاؤ جی مہربانی تمہاری، ابھی تو ہماری آپ سے لڑائی تھی لیکن اب آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، تاکہ وہ جا کر پھر ہمارے خلاف طاقت پکڑیں، قوت پکڑیں، اور پھر آ کر ہم پر حملہ آور ہوں۔ یہ کون سی عقل بندی ہے، یا کون سا ملک ہے، یا کون سی دنیا کی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے؟ اچھا اب تیسری شکل یہ بن سکتی ہے کہ ہم ان کو کہیں گے تم ہمارے غلام ہو، نوکر ہو، بس کام کرتے رہو، یا یہ ہے کہ ہم تم سب کو جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ اب 1 لاکھ آدمی کو جیل میں بند کرنا ہو تو ان کا خرچہ کون دے گا؟ اور کیا وہ جیل میں رہنے کے بعد بالکل صحیح معنوں میں پاک باز زندگی گزاریں گے؟ تو یہ تو اسلام نے رحمت کی کہ نہ قتل کرو، نہ ان کو قیدی بناؤ،
نہ ان کو بیچاروں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے کہو کہ جی نکل جاؤ دوسرے ملک میں، ہمارے ملک میں تم نہیں رہ سکتے ہو، جہاں مرضی آ جاؤ۔ وہ چاہے بیچارے مر جائیں، کیموں میں مر جائیں، سردیوں میں مر جائیں، گرمیوں میں مر جائیں۔